حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آیات کا اہتمام کرتا ہے وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا۔ جو 100 آیات کی تلاوت و حفظ اور عمل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اطاعت گزاروں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص 1000 آیات کا اہتمام کرتا ہے تو وہ ڈھیروں اجر و ثواب پانے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1201۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں قرات کرتے وقت کبھی اپنی آواز بلند کرتے اور کبھی پست کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1202۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر بلند آواز سے قرات کرتے تھے کہ آپ گھر کے اندر قرات کرتے تو صحن میں موجود شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سن سکتا تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1203۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات تشریف لائے تو دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پست آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضرت عمر کے پاس سے گزرے تو وہ بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں، جب وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکٹھا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تمہارے پاس سے گزرا اور تم آہستہ آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے جس سے سرگوشی کی اس کو سنا دیا، یعنی اللہ پاک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تمہارے پاس سے گزرا تھا اور تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں سوئے لوگوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تم اپنی آواز کچھ بلند کرو، اور عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اپنی آواز کچھ پست رکھو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1204۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی آیت تلاوت کرتے ہوئے صبح کر دی، اور وہ آیت یہ تھی، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1205۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا تھا؟ انہوں نے فرمایا، جس پر دوام ہو۔ میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کس وقت تہجد پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، جب آپ مرغ کی آواز سنتے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1207۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات تہجد پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو ہم آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتے تھے، اور اگر ہم آپ کو سویا ہوا دیکھنا چاہتے تو ہم آپ کو سویا ہوا دیکھ لیتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1208۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی نے بیان کیا کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس دوران میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز دیکھنے کے لیے آپ کو غور سے دیکھتا رہوں گا، حتیٰ کہ میں آپ کا فعل دیکھ سکوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء پڑھ لی تو آپ رات دیر تک سوئے رہے، پھر بیدار ہوئے تو افق پر نظر ڈال کر یہ آیت تلاوت فرمائی، ہمارے پروردگار، تو نے یہ ناحق پیدا نہیں فرمایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تک پہنچے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے مسواک نکالی، پھر کسی برتن سے پیالے میں پانی ڈالا اور مسواک کی، پھر نماز پڑھی، حتیٰ کہ میں نے کہا، آپ جتنی دیر سوئے تھے اس قدر نماز پڑھی، پھر آپ لیٹ گئے، حتیٰ کہ میں نے دل میں کہا، آپ نے جس قدر نماز پڑھی اسی قدر سو گئے۔ پھر آپ بیدار ہوئے تو پہلی مرتبہ کی طرح عمل دہرایا اور آپ نے وہی آیت تلاوت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر سے پہلے 3 مرتبہ ایسے کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1209۔
حضرت یعلا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات اور نماز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا تم ان کی نماز کے متعلق پوچھ کر کیا کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، پھر آپ نے جتنی دیر نماز پڑھی ہوتی اتنی دیر سو جاتے تھے، پھر جس قدر سوئے اسی قدر نماز پڑھتے، پھر جتنی دیر نماز پڑھی ہوتی اسی قدر سو جاتے تھے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کے متعلق بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی قرات کا ایک ایک حرف واضح ہوتا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1210۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھتے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ دعا پڑھتے، اے اللہ ہر قسم کی حمد تیرے ہی لیے ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے انہیں تو ہی قائم رکھنے والا ہے، ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس کا تو ہی نور ہے، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس کا تو ہی مالک ہے، ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیری بات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تمام انبیاء علیہ السلام حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، میں نے تیری ہی توفیق سے جھگڑا کیا، میں نے تجھے ہی اپنا حاکم تصور کیا، بس تو میرے اگلے پچھلے ظاہر و پوشیدہ اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو ہی ترقی اور تنزلی دینے والا ہے، صرف تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1211۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اپنی نماز کا افتتاح اس دعا سے کرتے تھے، اے اللہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کا ان امور میں فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ان اختلافی امور میں اپنی توفیق سے تو ہی میری رہنمائی فرما، بے شک تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1212۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھ کر یہ دعا پڑھے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور ہر قسم کی حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پاک ہے، حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ پھر وہ یہ کہے میرے رب مجھے بخش دے، یا فرمایا پھر اس نے دعا کی تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1213۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بیدار ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، اے اللہ اپنی حمد کے ساتھ میں اپنے گناہوں کی تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری رحمت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1214۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے باوضو سو جائے اور پھر وہ رات کے کسی وقت بیدار ہو کر اللہ سے کسی خیر و بھلائی کا سوال کرے تو اللہ وہی خیر اسے عطا فرما دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1215۔ حضرت شریک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہو کر ان سے دریافت کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بیدار ہوتے تو آپ کس ذکر سے آغاز فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا
تم نے ایسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے جس کے متعلق تم سے پہلے کسی نے مجھ سے دریافت نہیں کیا۔ جب آپ رات کو بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، 10 مرتبہ سبحان الملک القدوس، 10 مرتبہ استغفر اللہ اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ پھر 10 مرتبہ دعا فرماتے کہ اللہ میں دنیا میں روز قیامت کی سختیوں اور تکلیفوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ نماز تہجد شروع کرتے شروع فرماتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1216۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اٹھتے تو اللہ اکبر کہہ کے دعا پڑھتے۔ پاک ہے اللہ، اے اللہ اپنی ہم کے ساتھ بابرکت ہے نام تیرا، بلند ہے شان تیری اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ بہت ہی بڑا ہے۔ پھر فرماتے میں اللہ سمیع و علیم کی پناہ کا طلبگار ہوں شیطان مردود سے، اس کے وسوسے، اس کے کبر اور اس کے جادو سے۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد و نسائی۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابو داؤد نے کے بعد یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ فرماتے لا الہ الا اللہ، اور حدیث کے آخر میں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات کرتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1217۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے قریب رات بسر کیا کرتا تھا۔ جب آپ رات تہجد کے لیے اٹھتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیر تک یہ پڑھتے ہوئے سنتا، پاک ہے تمام جہانوں کا رب اور پاک ہے اللہ اپنی ہم کے ساتھ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1218۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گردی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور وہ ہر گرہ پر یہ فسوں پھونک دیتا ہے ابھی تو بہت رات ہے، سو جاؤ۔ اگر تو وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز بھی پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ صبح کو حشاش بشاش ہوتا ہے، جبکہ بصورت دیگر وہ غمگین و پریشان اور سستی کا شکار ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1219۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ آپ سے عرض کیا گیا آپ یہ طویل قیام کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کی اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1220۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ شخص صبح ہونے تک سویا رہتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان ایسے آدمی کے کان یا فرمایا اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1221۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ، آج رات کس قدر خزانے نازل کیے گئے اور کس قدر فتنے عذاب نازل کیے گئے۔ ان حجرے والیوں کو کون جگائے گا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں فرما رہے تھے تاکہ وہ نماز تہجد پڑھیں۔ کتنی ہی عورتیں ہیں جو دنیا میں تو لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں لیکن وہ آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1222۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر رات جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو ہمارا رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، اور کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے
تمہیں اسے بخش دے۔ متفق علیہ۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتا ہے، کوئی ہے جو عطا کرنے والے سخی اور انصاف کرنے والے کو قرض عطا کرے؟ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1223۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس پر کوئی مسلمان شخص دنیا و آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1224۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام کی نماز اور داؤد علیہ السلام کا روزہ اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ آپ نصف شب سوتے اور تہائی رات قیام کرتے تھے، پھر رات کا چھٹا حصہ سوتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، یعنی چھوڑتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1225۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا ابتدائی حصہ سوتے اور آخری حصے یعنی تہجد پڑھتے ہوئے جاگتے تھے، پھر اگر آپ نے تعلق زن و شو قائم کرنا ہوتا تو قائم کرتے، پھر سو جاتے۔ اگر آپ اذان اول کے وقت جنبی ہوتے تو آپ جلدی سے غسل فرماتے، اور اگر جنبی نہ ہوتے تو نماز کے لیے وضو کرتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1226۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز تہجد پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1227۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں رب تعالیٰ بندے کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اگر تم اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہو سکو تو ہو جاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1229۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات اٹھ کر تہجد پڑھے، اپنی اہلیہ کو جگائے اور وہ نماز پڑھے، لیکن اگر وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے۔ اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، اپنے خاوند کو اٹھائے اور وہ نماز پڑھے، لیکن اگر وہ انکار کرے تو وہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1230۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، عبداللہ، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، وہ تہجد پڑھا کرتا تھا لیکن اب اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1234۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرض نماز کے بعد رات کے آخری حصے میں پڑھی گئی نماز سب سے بہتر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1236۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، فلاں شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ عنقریب تمہاری بتائی ہوئی بات یعنی نماز اسے روک دے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1237۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد عمر بن خطاب جس قدر اللہ چاہتا نماز تہجد پڑھتے رہتے، حتیٰ کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کے لیے اٹھاتے تو انہیں کہتے، نماز پڑھو یا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر آپ یہ آیت تلاوت فرماتے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پر قائم رہیں، ہم آپ سے روزی کی طالب نہیں بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور عاقبت تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1240۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے اس قدر افطار کرتے کہ ہم خیال کرتے کہ آپ اس ماہ روزہ نہیں رکھیں گے، اور کبھی اس قدر روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم خیال کرتے کہ آپ اس ماہ بالکل افطار یعنی ناغہ ہی نہیں کریں گے،
ایسے ہی اگر آپ نماز تہجد پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہو تو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، اور اگر تم آپ کو سویا ہوا دیکھنا چاہو تو سویا ہوا دیکھ سکتے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1241۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جس پر دوام ہو، خواہ وہ قلیل ہی ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1242۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے اعمال کیا کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1243۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اتنی مدت ہی نماز پڑھے جو رغبت اور خوشی کے ساتھ پڑھی جائے، اور جب بار معلوم ہو تو چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1244۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آئے تو وہ سو جائے یہاں تک کہ نیند پوری ہو جائے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتے ہوئے اونگ رہا ہو تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1245۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، جو شخص دین پر سختی کرے گا تو وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ تم میانہ روی اختیار کرو، قریب رہو اور خوشخبری قبول کرو، نیز دن کے پہلے پہر، اس کے آخری پہر اور رات کے کچھ وقت کی عبادت کے ذریعے مدد طلب کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1246۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اپنا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ نہ کر سکے تو پھر اگر وہ نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان وہی وظیفہ کر لے تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھ دیا جاتا ہے گویا اس نے اسے رات کے وقت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1247۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر استطاعت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر پہلو کے بل نماز پڑھو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1248۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تو وہ بہتر ہے، اور جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ہے، اور جو شخص لیٹ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1249۔